اب تھوڑی جنت کی بھی سیر کر لیجئے تو دیکھو کہ دنیا میں تو جیسا گھر تھا سو سا، آخرت کا گھر کیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، جنت عدن میں ان کے لیے پاکیزہ مکان ہوں گے، سرخ یاقوت کے بنے ہوئے مکان، بے جوڑ ہیرے کے بنے ہوئے مکان، ایسے مکان جن کا ڈیزائن روز بدلا کرے گا، جن مکانوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے مکان اللہ تعالیٰ دیں گے کہ جن کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی اور جن کا گارا مشک اور عنبر کا ہوگا۔ آج دنیا میں ٹائلیں لگاتی ہیں عورتیں تو بہت ڈیزائن پسند کر کے لگواتی ہیں، اور ان کو اگر کہیں کہ تمہیں گھر ملے گا آخرت میں، ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، تو یہ ٹائلیں کتنی پیاری لگیں گی۔ اور دنیا میں تو اس کو سیمنٹ سے لگا دیتے ہیں، لیکن اگر یہ اینٹیں مشک اور عنبر کی خوشبو سے جڑیں تو روم فریشنر کی تو ضرورت ہی نہیں، گھر میں جہاں جائیں گی خوشبوئیں ہی آیا کریں گی۔ کیا آئیڈیل گھر ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندے کو عطا فرمائیں گے۔ اور پھر یہ مرلوں کا مکان نہیں ہوگا، اتنا ہوگا کہ جہاں تک نظر جائے گی اس کے مکان کی وسعت ہوا کرے گی۔ آج تو گھر ہوتا ہے باغ نہیں ہوتا، باغ ہوتا ہے تو گھر نہیں ہوتا۔ جنت کا وہ گھر ہوگا کہ باغ اس کے اندر ہوں گے، نہریں اندر ہوں گی، انجوائمنٹ کی جو ریکوائرمنٹس تھیں وہ سب اس کو گھر کے اندر نصیب ہوں گی۔ گاؤں تک یہ لگے ہوں گے۔ آج تو دنیا میں صوفے پسند کرنے پڑتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے تخت بنوائے ہوئے ہوں گے اور ان کے اوپر یہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، علی سرر متقابلین۔ پھر جنتی عورت کو جو لباس ملے گا اس کی تو بات ہی عجیب ہے۔ مردوں کے بارے میں فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، کہ مردوں کو بھی ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے اور مردوں کو بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب بعض نوجوان اس پر حیران ہوتے ہیں کہ جی مرد کو سونے کے کنگن، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی قیمتی گھڑی مل جائے تو راڈوں کی گھڑی لوگوں کو پہن کے دکھاتے پھرتے ہیں۔ بھئی یہ کنگن بھی جنت کی راڈوں کی گھڑیاں ہیں، بندے کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو لباس جنتی عورت کا ایسا ہوگا کہ اس کے ایک لباس میں سے 70,000 رنگ کی جھلک آئے گی۔ دنیا میں تو 2-4 شیڈ ہوتے ہیں اور انہی پہ کپڑے بن جاتے ہیں، تو عورتیں بیچاری مشکل سے جا کے مہینے بعد 2 بعد پھر ایک سوٹ خریدتی ہیں اور پھر وہی دھو کے پہننے پڑتے ہیں۔ جنت میں نہ دھونے کا مسئلہ نہ استری کرنے کا مسئلہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنتی عورت کے گھر میں ایک درخت ہوگا انار کا، وہ انار کے ایک پھل کو توڑے گی اور اس میں اس کے لیے نیا سلا ہوا ایک لباس نکل آئے گا۔ یہ جنت کا بوتیک ہوگا۔ جب عورت نے کپڑے بدلنے ہوں گے بس بوتیک میں سے ایک نیا سلا ہوا جوڑا نکل آئے گا۔ کیسی ہوگی وہ جگہ جہاں ہر مرتبہ پہننے کو نیا لباس ملے؟ عام طور پر جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے
تو شادی کے پہلے 1 مہینے میں ان کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ یہ رخصتی رات کا یہ جوڑا ہے، ولیمے کے دن کا یہ جوڑا ہے، پھر اگلے دن کا یہ جوڑا ہے، تو 10-15 جوڑے بناتی ہیں اور 1 مہینے کے اندر اندر وہ مختلف دنوں میں پہنتی ہیں۔ پھر اس کے بعد تو بس وہی گھسے پٹے ہوتے ہیں، کوئی جوڑا 2 سال چلتا ہے، کوئی 2.5 سال چلتا ہے، کوئی 6 مہینے چلتا ہے، انہی کو دھو دھو کے پہننا ہوتا ہے۔ مگر جنت کا معاملہ اور، ہر مرتبہ عورت جب لباس بدلے گی وہ نیا ہوگا، ڈیزائن نیا ہوگا، اس کا شیڈ الگ ہوگا، من پسند کا لباس پہنے گی، کتنی اچھی وہ جگہ ہوگی۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ دنیا میں تو چلو لباس پہن لیے، اپنے آپ کو بھی تو تیار کرنا پڑتا ہے ان بیچاریوں کو، تو اس کے لیے پھر بیوٹی پارلر جاتی ہیں، جی دلہن کو سجانا ہے، خود بخود دسترخوان لگیں گے، جیسے دنیا میں دسترخوان ہم لگاتے ہیں نا۔ اب دیکھیں دنیا میں دسترخوان کیسے عورتیں لگاتی ہیں، دسترخوان بچھایا، اوپر برتن رکھے، پھر پانی لا کے رکھا، پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لا کے رکھی، پھر کھانا لائے۔ ہو بہو یہی ترتیب قرآن مجید میں جنتی دسترخوان کی ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، یعنی برتن مشروبات والے۔ کیسے مشروبات؟ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ پھر اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، میوے آ جائیں گے جن کو یہ پسند کریں گے۔ پھر اس کے بعد وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، دیکھا اب بھنے ہوئے گوشت آئیں گے، اب ڈشز آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو ہو بہو وہی ترتیب ہے، مگر یہ لگانے کے لیے ان عورتوں کو خود تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، بلکہ اس کے لیے جنتی خدام موجود ہوں گے۔ ان خادموں میں لڑکے بھی ہوں گے، لڑکیاں بھی ہوں گی۔ مردوں کی محفلوں میں لڑکے ہوں گے جیسے دیندار گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں کی محفلوں میں لڑکیاں ہوں گی، یا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو جیسے انسان ان کو چاہے گا استعمال کرے گا۔ کیسے ہوں گے؟ فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ اور جنتی عورت کو ایک خادمہ ملے گی، اس کا نام ہوگا حور عین، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون۔ اور جنتی غلام ہوں گے ویطوف علیہم ولدان مخلدون۔ سبحان اللہ، کھانا کھائیں گے اور مشروبات پیئیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ بتا رہے ہیں کہ کامل حضرات جنت کی طلب رکھتے ہیں، اور غلبہ حال کی وجہ سے رابعہ نے کچھ اور بات کر ماری تھی۔ اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مہمان کے پاس جائے، میزبان کے پاس، تو کبھی نوکر غلام پلا دیتے ہیں، اور کبھی وفور محبت میں میزبان خود بھی پلاتا ہے پانی اپنے ہاتھوں سے۔ جنت میں بھی اسی کا نمونہ۔ واہ میرے مولا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا پروردگار ان کو شراب طہور پلائے گا اور کہے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ دیکھا، دنیا میں اگر کوششیں کی ہوں گی اس کا بدلہ پھر جنت میں جا کر ملے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی عجیب پیاری زندگی نصیب ہوگی۔ اب جنت کا ماحول کیسا ہوگا؟ دنیا میں تو یہ ہے نا کہ چلو انسان خوش رہنا بھی چاہے
تو ارد گرد کا ماحول ہی بندے کو خوش نہیں رہنے دیتا. کتنے میاں بیوی ایسے ہیں جو پیار بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مگر ارد گرد اتنی افراتفری ہوتی ہے گھر میں کہ ان کو سکھ کا سانس بھی کوئی نہیں لینے دیتا. کبھی موسم ساتھ نہیں دیتا، کبھی مصروفیتیں ساتھ نہیں دیتی. جنت کا ماحول کچھ اور ہوگا، پرسکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ بہت دھوپ ہوگی نہ بہت زیادہ وہاں ٹھنڈک ہوگی، کوئی تنگی نہیں ہوگی. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. ان کو کہہ دیا جائے گا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ان کو کوئی تنگی پہنچے گی اور نہ کبھی وہ جنت میں سے نکالے جائیں گے. فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. کیا نعمتیں ہوں گی. پھر ان سے ایک اور بڑی نعمت ہوگی، وہ ہوگی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا. اس کی تو لذتوں کا کہنا ہی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی خوشی کا اظہار فرمائیں گے اور یہ ایمان والوں کے لیے نعمتوں کی تکمیل ہوگی. فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی اور میرے بندو تم مجھ سے راضی. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اب جنت کی ان تفصیل کو سن کر تو بندے کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں بھی نصیب ہو.